السلام علیکم. 9th کلاس. آج ہمارا پہلا لیکچر ہے 9th کلاس کا مطالعہ پاکستان کا, اور چیپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 3, اور چیپٹر کا نام ہے زمین اور ماحول, اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پاکستان کا محل وقوع. ٹھیک ہے, تو سٹارٹ میں ایک تو یہ ہے کہ یہ چیپٹر جو آ رہا ہے پیج نمبر 59 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لانگ کوشچن آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. لانگ کوشچن نمبر 1 ہے پاکستان کے محل وقوع اور اس کی اہمیت کے متعلق بیان کریں. ٹھیک ہے, اور سٹارٹ میں آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے لانگ کوشچن نمبر 1 ہے. فرسٹ ہیڈنگ جو سٹارٹ میں لکھی ہوئی ہے بک کے اوپر جو آ رہی ہے وہی ہیڈنگ ہم نے کنٹینیو کرنی ہے جب ہم لانگ کوشچن کو سٹارٹ کریں گے. تو ہیڈنگ ہوگی پاکستان کا محل وقوع. سٹارٹ سے جو پہلا پوائنٹ آ رہا ہے, پوائنٹس میں نے ان کے بنا دیے ہیں, اور یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں ایز اے پیراگراف کی صورت میں بھی ہے, تو جرنلی بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں واقع ہے, اور پاکستان بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے, اس لیے جنوبی ایشیا کا ملک ہے. اس کے علاوہ نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے, یعنی کہ پاکستان کا کل رقبہ جو ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. دنیا کا 0.67% جو ہے وہ پاکستان ہے. ٹوٹل جو جتنی بھی دنیا اس کا 0.67 جو ہے وہ پاکستان ہے. اور اس کے علاوہ پہاڑ اور سطح مرتفع جو ہے وہ 58% ہے پاکستان کے اندر, مطلب پاکستان 100% ہے تو 58% اس کے اندر پہاڑ ہے اور سطح مرتفع ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہے میدان اور ریگستان. پاکستان میں جو میدان اور ریگستان ہے وہ جو ریمیننگ ہے وہ 42% جو ہے 42% اس کا حصہ ہے, تو یہ ٹوٹل جو ہے 100 ہو جائے. تو پہاڑ, سطح مرتفع بھی ہیں, میدان بھی ہیں, ریگستان ہے. ٹھیک ہے, تو رقبہ ہو گیا دنیا کا کل کتنے فیصد ہے, پہاڑ اور سطح مرتفع 58% ہے, میدان اور ریگستان 42% ہے. یہ پورا پارٹ آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کے لیے بھی یاد کرنا ہے, جسے آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے ایم سی کیوز کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ پیسیج سٹارٹ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے. پاکستان میں کے جو جنوب ہے اس میں بحیرہ عرب کے ساحلوں پر, ڈیلٹائی میدانوں پر, ڈیلٹائی علاقہ ڈیلٹا کی صورت میں موجود ہے. شمال, پاکستان کا جو شمال ہے وہ بلند و بالا پہاڑی سلسلوں پر وقوع پذیر ہے. جنوب مشرقی علاقوں میں دریائی میدان ہے, اور مغربی اور وسطی جو ہے وہ بھی علاقے جو سمتیں آتے ہیں وہ بھی پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے. ٹھیک ہے, تو اوورآل جو ہے جنوب شمال جنوب مشرقی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہاڑ بھی ہیں, دریا بھی ہیں, میدان بھی ہے, ریگستان بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ پورا پیسیج اینڈ ہوگا. اس کے بعد جہاں سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے, وہاں پر آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ہیڈنگ نمبر 2 ہے پاکستان کا طبعی ماحول. پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے. کس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہ موضوع ہے طبعی ماحول کے لحاظ سے, اور کسی بھی ملک کا جب طبعی ماحول جو ہے وہ موضوع ہوگا تو وہ فائدہ مند ہوگا معاشی سرگرمیوں کے لیے بھی, سیاسی سرگرمیوں کے لیے بھی, اور سماجی سرگرمیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. تو اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ جی طبعی ماحول سے مراد کیا ہے, میننگ کیا ہے, کسے کہتے ہیں طبعی ماحول. طبعی ماحول سے مراد ہم اس کا کہ محل وقوع لیتے ہیں, اس کے فزیکل فیچرز لیتے ہیں, طبعی خدوخال, اور وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جغرافیائی محل وقوع. پاکستان کا لکھا ہوگا اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ پاکستان جو ہے 24 سے 37 درجے, ادھر آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ہیڈنگ ہوگی جغرافیائی محل وقوع کی, آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. یہ شارٹ کوشچن ایکسٹرا ہوگا کہ جغرافیائی محل وقوع بیان کریں. تو سٹارٹ میں ہے کہ پاکستان 24 سے 37 درجے ارض بلد شمالی. اب یہ جو ارض بلد ہے شمالی یہ کیا ہے, تو یہ جو ہے فرضی خطوط ہے جو زمین کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, زمین کی تقسیم کی ہوئی ہے, اسے پتہ لگتا ہے کہ کون سا ملک کہاں پر ہے. تو پاکستان جو ہے 24 سے 37 درجے ارض چوڑائی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ارض بلد شمالی میں, اور 61 سے 77 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. طول کہتے ہیں لمبائی کو, عرض کہتے ہیں چوڑائی کو. یہ فرضی خط ہے. ٹھیک ہے نا, ارض بلد کے جو ٹوٹل خطوط ہیں وہ 180 ہیں. جب آپ لوگ
सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे, वहाँ की क्लासेस में जाएंगे, तब ये इसके बारे में डिटेल से बयान आएगा। तो जस्ट इसको ये याद रखें कि ये फर्जी खत है, अर्ज बल शुमाली और तूल बल मशरिक में 77 और 61 दर्जे में तूल बल मशरिक में पाकिस्तान फैला हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है सिमतें कि पाकिस्तान के मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शुमाल में क्या है, जुनूब में क्या है। पाकिस्तान के मशरिक में जो मुल्क है वो है भारत का, मगरिब में पाकिस्तान के अफगानिस्तान और ईरान, पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है और पाकिस्तान के जुनूब में बहीर अरब जो कि समंदर है वो वाक़ है। ये भी आप लोगों ने ये पूरा जो है कि पाकिस्तान के मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शुमाल में क्या है, जुनूब में क्या है, ये भी आप लोग MCQs के लिए याद रखेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान का मोहल्ले वक़ू की हेडिंग हो गई, इसका ओवरऑल हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान का तबई माहौल, फिर तबई माहौल की डेफिनेशन आई है, फिर क्वेश्चन आया एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कि जुग्राफिया मोहल्ले वक़ू से क्या मुराद है। अब आएंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है ये डेफिनेशन आपने खुद से ही लिखनी है, बुक पर लिख लेंगे कि मोहल्ले वक़ू कहते किसे हैं, मोहल्ले वक़ू की तारीफ करें। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है, जहाँ पर जुग्राफिया मोहल्ले वक़ू आ रहा है उसी के नीचे जो है बुक के साथ ही आप लोग इसको लिख लेंगे मोहल्ले वक़ू की तारीफ को। तो खतूते तूलबल, मोहल्ले वक़ू की तारीफ, खतूते तूलबल अर्ज़बल और सिमतों के ज़रिए, खतूते तूलबल अर्ज़बल और सिमतों के ज़रिए किसी इलाके के मुतल्लिक वजाहत करना, वाज़े करना, उसका मोहल्ले वक़ू कहलाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस डेफिनेशन को लिखने के बाद दोबारा बता रहा हूँ, खतूते तूलबल अर्ज़बल और सिमतों के ज़रिए किसी इलाके के मुतल्लिक वजाहत करना मोहल्ले वक़ू कहलाता है। ये आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद इसके ऊपर लिख लेना है कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि मोहल्ले वक़ू की तारीफ करें। तो जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आए मोहल्ले वक़ू की तारीफ जनरली भी लिख दें, फिर उसके साथ अगर वो पूछता है कि जी पाकिस्तान का जुग्राफियाई मोहल्ले वक़ू क्या था, उसकी भी डेफिनेशन आप लोग लिख दें। जब क्वेश्चन आए मोहल्ले वक़ू की तारीफ, ये भी लिख दें और ये भी लिख दें। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ जुग्राफियाई मोहल्ले वक़ू बयान करें, तो आपने सिर्फ जुग्राफियाई मोहल्ले वक़ू बयान करना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं कि पाकिस्तान का जो मोहल्ले वक़ू है, कि पाकिस्तान का जो मोहल्ले वक़ू है उसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले कि मोहल्ले वक़ू कहते हैं किसी मोहल्ले वक़ू से मुराद ये है कि एक इलाका जो है वो कहाँ पर वाक़ है, उसके मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शुमाल में क्या है, जुनूब में क्या है। तो मोहल्ले वक़ू की अहमियत में एक लाइन आ रही है कि मशरिक और मगरिब में राब्ते का एक अहम ज़रिया है। स्टेटमेंट एक लाइन की आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब देखेंगे वो आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट है वो है चीन का। ठीक है, चीन जो है ये आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। ठीक है, ये दुनिया में एक अहम माशी ताकत बनकर उभरा है, तरक्की याफ्ता मुल्क है और पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती पर फ़ख्र करता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो आ रहा है वो है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई तरक्याती मनसूबे भी चल रहे हैं, जिसके अंदर सीप है जो कि इक़्तिसादी राहदारी है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, वो जो है खासी अहमियत रखता है। और इसके ज़रिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सनती माशी ताल्लुकात और मजबूत होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो चीन शुमाल में एक अहम माशी ताकत है, कई तरक्याती मनसूबे पाकिस्तान के इससे चल रहे हैं और इसके अलावा हमें उम्मीद है कि सनती और माशी ताल्लुकात भी हमारे मजबूत होंगे। तो इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट लिखना, सेकंड हेडिंग होगी, पहले आपने हेडिंग पॉइंट आउट कर लेनी है, चीन की हेडिंग हो जाएगी। नंबर 2 हेडिंग होगी वस्ती एशियाई ममालिक, सेंट्रल वस्ट कहते हैं दरमियान को, एशिया के ममालिक। ठीक है, वस्ती एशियाई ममालिक, ये जो वस्ती एशियाई ममालिक है ये पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ है। इसमें काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान और ये ममालिकात उज़्बेकिस्तान है। ये जो ममालिक हैं कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल है। ठीक है, और पाकिस्तान के इनके साथ मजहबी सकाफती ताल्लुकात हैं। ये खुश्की से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये खुश्की से घिरे हुए हैं, तो पाकिस्तान जो है इनको बहरी रास्ता फराहम करता है। ठीक है, अब आप लोगों ने नंबर 3 पॉइंट पर आना है, वहाँ पर आप लोग हेडिंग दे देंगे अफगानिस्तान और ईरान की। पाकिस्तान के मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान वाक़ है। इसके साथ जुड़ी हुई मुल्हिका, मिली हुई है, जुड़ी हुई सरहद को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ड्यूरेंट लाइन जो है वो 1893 में बनी थी। इसकी मजीद डिटेल आप लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि ड्यूरेंट लाइन है क्या। तो ये एक सरहद है, बॉर्डर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मिलता है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान और ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट पर आप हेडिंग देंगे भारत की। पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़ है और इसके अलावा जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मेन मसला है वो है जम्मू कश्मीर का, यानी कि कश्मीर जो है वो हमारा मेन तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो इसके अलावा कश्मीर के अलावा
چین کے پوائنٹ کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے وسطی ایشیائی ممالک کا۔ پاکستان کے شمال مغرب میں وسطی ایشیائی ممالک ہیں جن میں قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغیزستان ہے۔ یہ ممالک قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ مذہبی، ثقافتی اور تعلقات ہیں، اور یہ ممالک جو ہیں خشکی سے گھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان ان کو بحری راستہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے یہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ نمبر 3 پوائنٹ پر آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ہیڈنگ دیں گے افغانستان اور ایران کی۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہے، اور ایران کے ساتھ ملحقہ کہتے ہیں ملی ہوئی یا جڑی ہوئی سرحد کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں۔ ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ 1893 میں بنائی گئی تھی، اور یہ سیکٹری وزارت خارجہ، یہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگ 10th کلاس میں پڑھیں گے۔ پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ پر ٹاپک آ رہا ہے بھارت کا، آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ہیڈنگ ہوگی بھارت کی۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو وجہ تنازع ہے وہ جموں و کشمیر ہے۔ کشمیر کا اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی دوسرے مسائل بھی بھارت کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں تو پاکستان اور بھارت کے اچھے تعلقات قائم ہونے کی امید ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پوائنٹ پر جو ہے آپ لوگوں نے نیکسٹ پوائنٹ پر ہیڈنگ دینی ہے بحیرہ عرب کی۔ یہ سمندر ہے جو کہ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو، بحر بڑا سمندر کہلاتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بحیرہ عرب جو ہے وہ بحر ہند کا حصہ ہے۔ ایک اہم تجارتی شاہراہ ہونے کی وجہ سے اس کو کافی اہمیت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ یہ بڑی طاقتوں کا مرکز رہا ہے۔ بحیرہ عرب کے راستے پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ یہ ممالک جو ہیں وہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کے اندر کویت، عراق، ایران یہ ممالک آتے ہیں، اور پاکستان جو ہے ان ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اہم بندرگاہیں کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر ہیں۔ ان جو بندرگاہوں کے ذریعے جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو ہے تجارت کا جو ہے وہ سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہو جائے گا، آپ لوگوں نے لاسٹ جو 2 لائنیں رہتی ہیں ادھر آپ لوگ ہیڈنگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، بحر ہند کے ممالک کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان کے بحر ہند کے ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے اندر آ جاتے ہیں انڈونیشیا اور ملائیشیا اور برونائی دارالاسلام، اور جنوب ایشیائی ممالک میں بنگلہ دیش اور مالدیپ ہیں۔ یہ مسلم ممالک ہیں، جو بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں وہ مسلم ممالک ہیں۔ لاسٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے سری لنکا کا ملک، اس کے ساتھ بھی پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو بحر ہند کے ممالک کی لاسٹ ہیڈنگ دینے کے بعد یہ ٹاپک اینڈ ہو جائے گا، جو کہ آج کا ٹاپک تھا کہ پاکستان کے محل وقوع اور اس کی اہمیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ لانگ کویشچن یہاں پر لاسٹ ہیڈنگ بحر ہند کے ممالک پر اینڈ ہوگا، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس ٹاپک کو یاد بھی کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ دیکھیں گے جو اگلا ٹاپک ہوگا۔ اللہ حافظ۔